دین اسلام دین فطرت ہے. اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنا بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پودا لگایا جائے اور اس کو اپنی مرضی سے بڑھنے دیا جائے تو بہت ہی بے ڈھنگا اور بدصورت بن جاتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی مالی ہو جو اس کی کاٹ چھانٹ کرے، اس کو سیدھا رکھے، اس کی شاخوں کو تراشے، تو وہ درخت دیدہ ریب ہو جاتا ہے. اس پر پھل اور پھول بکثرت آتے ہیں. اس کو انگریزی زبان میں پروننگ کہتے ہیں. چنانچہ جتنے بھی پھلدار پودے ہوتے ہیں سال میں ایک وقت آتا ہے ان کی پروننگ کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں 3D پروننگ. مثلا گلاب کے پھول کا پودا ہے، اس کی بیماری والی شاخوں کو، فاضل شاخوں کو اگر آپ کاٹ دیں گے تو اس کا بلاسم بہتر ہو جائے گا. یعنی جب اس پر پھول آئیں گے تو اتنے زیادہ اور اتنے بڑے آئیں گے کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. اور جس پودے کو لگا کے چھوڑ دیا جائے، ایک تو شاخیں اس کی بے ڈھنگی بڑھیں گی اور پھول بھی آئیں گے تو کم آئیں گے اور چھوٹے آئیں گے. تو یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ ہر پودے کو کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح یہ فطرت کا اصول ہے کہ ہر انسان کو روک ٹوک کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، انبیاء کرام کو روک ٹوک اللہ رب العزت نے کی. چنانچہ قرآن مجید میں جو لما کا لفظ ہے وہ اسی لیے استعمال ہوا. صحابہ کرام کو روک ٹوک نبی علیہ السلام نے کی، اور اس وقت سے یہ سلسلہ امت میں چلا اور چلا آ رہا ہے. اسی لیے اسلامی معاشرہ زندہ ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر روک ٹوک ہو. یہ روک ٹوک انفرادی سطح پر بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، اجتماعی طور پر ایک سوسائٹی کے لیے بھی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو بچہ پیدا ہو اور ماں باپ اس کو روک ٹوک ہی نہ کریں تو اس بچے کے عادات و اخلاق کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے تو کہا گیا کہ لیس الیتیم قدمات والدہ. یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ فات ہو جائے. یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور ادب سے محروم کر دیا جائے. ہم اگر دور صحابہ کو دیکھیں تو یہ روک ٹوک کا مزاج آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی روک ٹوک تحقیر کے لیے نہیں ہوتی تھی، دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے جب بھی روک ٹوک ہوگی اس میں خیر خواہی کا جذبہ ہوگا. کسی خیر خواہی کے جذبے میں اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے.
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اسمعوا و اطیعوا، سنو اور بات کو مانو۔ تو ایک بدو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم سنیں گے نہ بات مانیں گے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگا امیر المومنین، یہ جو غنیمت کا مال آیا اس میں سے ایک ایک چادر سب کو ملی ہے، سب میں تقسیم ہوئی ہے، آپ کے جسم پر میں 2 چادریں دیکھتا ہوں۔ تو میرے دل میں ایک وہم آیا کہ کہیں یہ اونچ نیچ تو نہیں۔ تو عمر لانو نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر لانو جو سامنے بیٹھے تھے مجمع میں، ان کو فرمایا کہ کھڑے ہو کر جواب دو۔ وہ مجمع میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہدیہ کر دی، اس لیے میرے والد کے جسم پر آپ 2 چادریں دیتے۔ اس پر بدو نے کہا کہ اب ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ روک ٹوک جو تھی یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے تھی اور اس کا مقصود اصلاح ہوتا تھا، اور یہ اس معاشرے کی خوبی کی ایک بنیاد ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی تھی کہ تم لوگوں سے خیر خواہی کرو گے۔ صحابہ کرام کے بڑے بڑے مجمع میں وہ کھڑے ہو کر سب کو نصیحتیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی ہے کہ میں لوگوں کی خیر خواہی کروں گا۔ اب بتائیں کہ جس شخص کے چہرے پر سیاہی لگ جائے اور دوسرا بندہ اس کو بتا دے کہ بھائی یہ ڈبے کو صاف کر لو، تو یہ اس کا محسن ہوا یا دشمن ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے شیشے کو توڑ دیا کہ اس نے میرے منہ پہ نشان کو دکھایا؟ ہم شیشے کو گھروں میں لگاتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری حقیقی تصویر ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو اصلاح کی خاطر دوسرے کو خیر کی بات بتاتا ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ تھے، علماء کے بڑے قدردان تھے، اکثر علماء ان کے پاس آتے تو وہ ان کو عزت سے بٹھاتے، ان کا اکرام کرتے، ان کو تحفے تحائف دے کے واپس بھیجتے۔ ایک عالم ایسے تھے، بہت ہی معمولی حیثیت تھی ظاہری طور پر، پھٹے کپڑوں میں آتے، لیکن جب وہ آتے تو بادشاہ ان کو تخت پہ بٹھاتا اور خود سامنے بیٹھتا۔ اس پر باقی حضرات جو تھے وہ اپنے دل میں انقباض محسوس کرتے تھے کہ اللہ میں تو ہم ہیں اور مفتی اعظم، خطیب اعظم اور پلید اعظم تو ہم ہیں، اور بادشاہ اس کو تخت پہ بٹھاتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ تو برداشت کیا، پھر رہا نہ گیا۔ ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، یہ سب طلبے تو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ تو معمولی حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کو آپ تخت پہ بٹھاتے ہیں اور خود سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، آخر کیا وجہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اول بات تو یہ کہ میں علماء کا قدردان ہوں، میں سب کا اکرام کرتا ہوں، ان کی نسبتاً زیادہ عزت افزائی کیوں کرتا ہوں؟
اس لیے کہ آپ سب لوگ جب آتے ہیں تو میری ہر بات پر میری تعریفیں کرتے ہیں. یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو خیر خواہی کی نیت سے مجھے تنہائی میں میرے عیب بتاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری اصلاح ہوتی ہے. میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں، تخت پہ بٹھاتا ہوں سامنے دو زانوں کے بیٹھ. تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ انہیں روک ٹوک کی جائے. چنانچہ ہارون رشید کا ایک وزیر تھا فضل برمکی. اس نے کہا کہ مجھے اللہ والوں کے پاس لے جاؤ. وہ کبھی ادھر لے گیا، کبھی ادھر لے گیا. جدھر لے کے جاتے وہی بادشاہ کی تعریفیں کرتے. ہارون رشید ویسے تھا بھی اچھا، حافظ قرآن تھا، نیک تھا، علماء کا نظام تھا، مگر ہارون رشید کی طبیعت مطمئن نہ ہوتی. پھر اس نے ایک دن کہا کہ مجھے فضل کسی ایسے کے پاس لے جاؤ کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس لے آیا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت استغنا دیا تھا. چنانچہ جب بادشاہ آیا تو دروازہ بند تھا. دستک دی گئی تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے پوچھا کون؟ تو فضل نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کی بجائے پوچھا کہ ہم فقیروں سے بادشاہ کو کیا کام ہے؟ بادشاہ جائے اپنی شاہی کرے، ہم فقیروں کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. فضل نے کہا جی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے دروازہ کھولے بغیر اندر سے کہا کہ میں جو اسے نہیں ملنا چاہتا، کیوں دروازہ کھولوں؟ بھئی وہ ملنا چاہتے ہیں نا، تو میرے اوپر لازم تو نہیں کہ میں بھی ملوں. میں نہیں ملنا چاہتا، کیوں میری خلوت میں کوئی مخل ہوتا ہے؟ اس پر فضل نے کہا کہ کیا امیر المومنین کا راستہ آپ روکیں گے؟ نہیں ملیں گے، آپ نے بیعت کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو میں روکوں گا نہیں. تو فضل نے دروازہ کھولا تو اتنے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چراغ جل رہا تھا نا، پھونک مار کے اس کو بجھا دیا. تو فضل بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین کے آنے پہ چراغ جلاتے ہیں، چراغ بجھاتے تو نہیں ہے. تو آگے سے سفیان صاحب نے جواب دیا کہ ظلم کی زندگی گزارنے والے شخص کا میں چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ظلم کی زندگی گزارنے والے شخص کا میں چہرہ بھی نہیں دیکھتا. ہارون رشید آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کرے. چنانچہ اندھیرا تھا جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑا مصافحہ کے لیے، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین کے ہاتھ کتنے نرم ہیں اگر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں. امیر المومنین کے ہاتھ کتنے نرم ہیں اگر قیامت کے دن کی باز پرس سے بچ جائے. تو ہارون رشید نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نصیحت ٹکا کے کی کہ ہارون رشید تم سے پہلے بہت لوگ آئے جن کو تخت اور تاج ملا، مگر سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے چلے گئے. ایک وقت آئے گا کہ تم بھی چلے جاؤ گے. اس دنیا کی زندگی پہ ناز نہ کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونے کو یاد رکھنا. ایسی نصیحتیں کی کہ بادشاہ کا رو رو کے برا حال ہوا. فضل نے کہا کہ آپ نے تو امیر المومنین کو بہت رلا دیا.
تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے تو انہیں آئینہ دکھا دیا. تو دیکھیے ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہ بھی اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور اللہ کے ایسے بندے موجود تھے جو خیر خواہی کے جذبہ سے ان کو بھی آئینہ دکھاتے تھے. واپس آتے ہوئے بادشاہ نے ایک تھیلی پیش کی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے اور فضل کو کہا کہ بھئی یہ دے دو تاکہ یہ اس کو اپنے استعمال میں لائیں، قرض اخراجات پورے کر لیں. اس پر سفیان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، افسوس آپ نے میری بات نہ سمجھی. میں آپ کو دنیا سے پیچھے کا آ رہا ہوں اور آپ دنیا میری گود میں ڈال رہے ہیں. کچھ قبول نہیں کیا، ویسے ہی بھیج دیا. تو اور رشید بھائی نکل کر کہنے لگا فضل مجھے ہمیشہ ایسے بندوں کے پاس لایا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے بزرگ تھے. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی. وقت کے بادشاہ تھے مگر حقیقت میں فقیرانہ زندگی تھی. خزانے کا مال و منال ان کی من مرضی پہ تھا مگر وہ کچھ نہیں لیتے تھے. قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے اور جمعہ کے دن اس کو ایک عام آدمی کی طرح مجمع میں بیچا کرتے تھے بھیس بدل کر. اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے اپنا کھانے کا انتظام کیا کرتے. وقت کا بادشاہ ہو اور اپنی تحریر پر جو اس کو ملے اس کے اوپر وہ گزارا کرے. بہت ہی فقیرانہ زندگی تھی. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عالم نے انہیں کہا کہ بادشاہ سلامت جو آپ نے فلاں جگہ جو لکھا ہے نا اس میں آپ نے غلطی کی ہے. تو بادشاہ نے اس جگہ پر فوراً گول دائرے کا نشان لگا دیا. یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا کہ کسی تحریر میں کوئی غلطی ہو اور اس کو کاٹنے کی بجائے وہاں گول دائرہ لگا دینا چاہیے اس لفظ کے گرد اور سائڈ پہ پھر وہ لفظ صحیح لکھ دینا چاہیے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. تو بادشاہ نے گول دائرہ لگا دیا. کچھ دیر کے بعد وہ آدمی چلا گیا. بادشاہ اپنے کام کرنے بیٹھا تو ایک عالم تھے، انہوں نے اس دائرے کو ذرا دیکھا کہ اس میں کیا غلطی ہوئی. تو پتہ چلا کہ غلطی تو کوئی نہیں تھی. اس نے کہا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بادشاہ سلامت اس میں تو کوئی غلطی نہیں تھی. تو اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا کہ پتہ تو مجھے اسی وقت تھا کہ غلطی نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کو کہہ دیتا غلطی نہیں تو آئندہ وہ میری اصلاح کی کوئی بات کرنے میں مجھ سے جھجک محسوس کرتا. اگر میں اس کو بتا دیتا کہ بھئی غلطی نہیں ٹھیک ہے تو وہ شرمندہ ہوتا اور آئندہ میری اصلاح کی کوئی بات نہ کر سکتا. میں نے دائرہ لگا کر اپنے ایک محسن کو بچا لیا. وقت کے بادشاہوں کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے. اس لیے سید عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہمارے پاس ہمارے عیوب کا تحفہ لائے گا میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا
میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں. جب تک یہ ماحول رہا تب تک اسلامی معاشرہ زندہ رہا. وقت کے ساتھ ساتھ نفس شیطان کا غلبہ ہوا. آج یہ حالت ہو چکی کہ کسی کو اصلاح کی بات آپ بتائیں تو اس کو اپنا دشمن بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کہی ہی کیوں گئی ہے. اپنے محسن کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چور دوسرا چتر، ایک غلطی کر لی اور دوسرا ماننے کو تیار نہیں ہوتا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں سے توجہ طلب بات ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے پاس 5 روپے تھے شاید، تو اس کو کھلا کروانا تھا، اس کے کھلے پیسے چاہیے تھے. ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کھلے ہوں گے؟ اس نے کہا جی. اب آپ نے اس کو ڈنڈے دیے اور کھلے لیے، تو پاس بیٹھنے والے ایک طالب علم نے کہہ دیا حضرت یہ کہیں بیع تو نہیں ہو رہی؟ اب مسجد میں بیع جائز نہیں، منع ہے. اتنی بات کرنے پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ رک گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور مسجد کی حدود سے باہر نکل کر پیسے دیے اور کھلے پیسے لیے. حالانکہ شرعاً یہ بیع بنتی نہیں تھی، مگر اتنی سی بات کا بھی لحاظ رکھا. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں ظاہری آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. تو اس وقت آپ شاگرد کسی کو کہتے کہ کتاب پڑھو میں سنوں. چونکہ آپ نے سنت کے بارے میں بہت کام کیا اور بدعت کا رد کیا، تو کچھ بدعتی حضرات آپ کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے. ایک آدمی نے وہ بدعتیوں کی ساری لکھائی، وہ کتابیں، وہ تحریریں، وہ آپ کو لا کر دے دی. تو آپ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا پڑھو اور میں سنتا ہوں. اس نے جو 2-4 لائنیں پڑھی اس نے کہا حضرت یہ کوئی پڑھنے والی باتیں، یہ بیکار قسم کی باتیں انہوں نے آپ کے بارے میں لکھی ہیں، سری جھوٹ لکھے ہیں، بہتان باندھے ہیں، یہ کی ہے وہ کی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں پڑھو. اب پڑھنے والے کو سمجھنا ہے، اس کا جی چاہے کہ وہ مت پڑھے. بالآخر اس نے بار بار پوچھا کہ حضرت آپ کیوں اس کو سن رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے سن رہا ہوں کہ ممکن ہے ان لوگوں نے کسی میری غلطی کی نشاندہی کی ہو جس سے کہ میں رجوع کر سکتا ہوں اور میری اصلاح کا امکان ہو. مولانا ابوالکلام آزاد ایک رسالہ نکالتے تھے الہلال کے نام. ایک مرتبہ اس میں کچھ تصویریں بھی چھپ گئیں. تو ایک آدمی نے بعد میں آپ کو خط لکھا کہ جی فلاں دفعہ کا جو الہلال رسالہ ہے اس میں تصویریں چھپی ہیں، کیا آپ تصویر چھاپنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ تو بجائے بہانہ تراشی کرنے کے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے ذریعے جواب دیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں اور اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو چھاپ کر مجھے رسوا نہ فرمائیں.
مان بھی لیا منع بھی کر دیا. اس کو کہتے ہیں روک ٹوک کا ماحول. چنانچہ جس گھر میں روک ٹوک کا ماحول ہو بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. جس مدرسے میں روک ٹوک کا ماحول ہو شاگردوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. اور خانقاہیں تو ہوتی ہی روک ٹوک کے لیے. تو مقصد یہی ہوتا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ روک ٹوک انسان کی اصلاح کے لیے ایک فطری طریقہ ہے. اب روک ٹوک کافی ہوگی نہیں. اس روک ٹوک کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ماننے کا مزاج. یہ بھی بچوں میں پیدا کرنا پڑتا ہے. اب کسی گھر میں روک ٹوک تو بہت ہے مگر ماننے کا مزاج نہیں تو اصلاح وہاں نہیں ہوگی, جھگڑے ہوں گے. چنانچہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بہن بہن سے نہیں بولتی, بچے ماں باپ سے نہیں بولتے, افلاطون بنے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ روک ٹوک تو ہے, ماننے کا جذبہ نہیں ہے. یہ ماننے کا جذبہ ایک اللہ تعالی کا عطیہ ہے. یہ ماننے کا جذبہ اللہ تعالی کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. یہ انعام اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں نا, کہ خیر خواہی کی نیت سے روک ٹوک ہو اور پھر دوسری طرف سے ماننے کا جذبہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں برس رہے ہیں. لہذا غلطی کو مان لینا عظمت ہوتی ہے, اور غلطی کو نہ تسلیم کرنا اس غلطی سے بڑی غلطی ہوا کرتی ہے. غلطی کو مان لینا عظمت ہوتی ہے, اور غلطی کو نہ ماننا اس کی ہوئی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. اور نہ ماننے کے راستے میں پھر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک غلطی کی, اب اس کا انکار کیا, ایک جھوٹ بولا, پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا, پھر تیسرا جھوٹ. وہ جھوٹوں کا ایک دفتر ہی کھل جاتا ہے بندے کے لیے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مراقبہ کر رہے ہیں؟ بولیں ذرا, کیا بتایا آپ تک؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, کون کون سی؟ اونچا بولیں ذرا, اونچا. خیر خواہی کی نیت سے روک ٹوک ہونا, اور دوسری چیز کیا؟ ماننے کا جذبہ ہونا. یہ ماننے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جی؟ ہونا چاہیے نا. اس لیے کہ اگر ماننے کا جذبہ نہیں ہوگا تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکے. جس بندے نے بات سنی اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دی, اس نے اپنی اصلاح کا راستہ بند کر دیا. کیسے پتہ چلے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو گئی ہے؟
ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو چکی؟ اللہ ہمارے پیروں کو جزا دے، کیسے ایک ایک چیز انہوں نے کھول کھول کے بتا دی۔ تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جس شخص کو روک ٹوک کی بات سن کر تاؤ آئے، یہ نفس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جس شخص کو روک ٹوک کی بات سن کر کیا آئے، تاؤ آئے، غصہ چڑھے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو روک ٹوک کی بات سن کر تاؤ چڑھنا، غصہ آنا، یہ نفس کے موٹ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، پلے ہوئے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جن کا نفس مٹا ہوتا ہے، مرا ہوتا ہے، وہ روک ٹوک کی بات کو اپنے اوپر اللہ تعالی کا احسان سمجھ کر اپنی اصلاح کے در پہ ہو جاتے ہیں، بلکہ روک ٹوک کرنے والے کا پہلے سے زیادہ احترام کرتے ہیں، روک ٹوک کرنے والے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ توحید-sunnah.com یہ دستور کی بات ہے کہ اصلاح سے انسان کی قدر بڑھتی ہے، اصلاح سے انسان کی قدر، اصلاح ہوتی ہے روک ٹوک سے، اور اصلاح سے انسان کی قدر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر جو عمارتوں میں لگاتے ہیں اس کو ماربل کہتے ہیں، جب یہ پہاڑوں میں ہوتا ہے نا تو اسے پاؤں کی ٹھوکریں لگتی ہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کی۔ جب وہاں سے اسے توڑا جاتا ہے، مشینوں میں لا کے پھر ایک خاص حساب سے اسے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کی سلیبیں بنا دی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر کی سطح کو پالش کر دیا جاتا ہے، تو وہ پتھر جس کو ٹھوکریں لگ رہی تھیں اب خریدنے کے لیے جائیں تو 65 روپے فٹ کے حساب سے وہ آپ کو ملتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصلاح سے انسان کی قدر و قیمت، اگر پتھر کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے تو انسان تو پھر انسان۔ اس لیے اگر اصلاح کے بارے میں کوئی بات ساجد نے ایسی کر دی کہ کسی کو محسوس ہو گئی تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کرے کہ سب کو محسوس ہو۔ عام تو یہی ہوتا ہے نا کہ کہنے والا کہتے جی میری بات محسوس نہ کرنا، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے میری بات محسوس کر لینا۔ سمجھ گئے؟ ہم سب اصلاح کے طلبگار ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں تمام عیوب سے پاک فرما دے، اور ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔